الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ عنوان ہے کتاب الایمان۔ ایمان کا لغوی معنی بلکہ لغوی معانی پچھلے سبق میں آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ اس وقت ایمان کا شرعی معنی آپ سماعت کریں۔ شرعی اعتبار سے ایمان کیا چیز ہے، بہت دھیان سے اس کو سننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس پر کئی اعتراض اور جواب بھی ہیں، اور بات یہ ہے کہ جو چیز مشہور ہو جاتی ہے تو آدمی نہیں بھی سمجھتا تو خیال گزرتا ہے کہ میں سمجھ رہا ہوں، لیکن جب کوئی معترض اعتراض کر دیتا ہے، کوئی پیچیدگی پیش کر دیتا ہے تو اس وقت آدمی سوچنے پہ مجبور ہوتا ہے۔ اس لیے طلبہ عزیز سے گزارش ہے کہ توجہ سے سنیں اور بات کو بات سے جوڑتے جاؤیں۔ ایمان کا شرعی معنی لوگوں نے مختلف انداز میں پیش کیا۔ جمہور نے جو تعریف کی ہے اس کی وہ یوں ہے کہ الایمان هو التصدیق بما علم مجیء النبی صلی اللہ علیہ وسلم به ضرورتا تفصیلا فیما علم تفصیلا و اجمالا فیما علم اجمالا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جن چیزوں کا ثبوت بدیہی طور پر ہوا ہے اور یقین کے ساتھ ہے، اس کی تصدیق کرنا ایمان ہے۔ اگر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی چیز کا ثبوت اجمالی ہے تو اجمالی تصدیق، اور اگر اس کا ثبوت تفصیلی ہے تو تفصیلی تصدیق، یہ ایمان میں مطلوب ہے۔ دو تین باتیں ایمان کی قید میں آپ کے سامنے آئی۔ پہلی بات یہ کہ ایمان میں تصدیق کسی چیز کی کرنا یہ مطلوب ہے۔ کس چیز کی کرنا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جن چیزوں کو لے کر آنا یقینی طور پر ثابت ہے، محقق ہے، ظن غالب کی بات نہیں، شبہ کی بات نہیں، بالیقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات ہے، آپ کا دیا ہوا یہ دین ہے، یہ چیز ہے، تو ایسی چیز کو ماننا، تصدیق کرنا۔ نمبر 3، کچھ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجمالاً بتلائی ہیں، مثلا قبر کا عذاب اجمالاً آپ نے بتلایا ہے، اس کی تفصیل نہیں معلوم کہ مردے کو قبر میں کس طرح اٹھا کے بٹھاتے، پھر کیا شکل ہوتی، جبکہ ہم قبر کھود کے دیکھیں تو مردے کو ویسے ہی پاتے جیسے وہ پڑا ہوا ہے۔ تو اجمالاً جو باتیں بتائی ہیں ان باتوں کو اجمالاً ماننا، اور تفصیلاً جو بتلائی ہیں ان باتوں کو تفصیلاً ماننا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نماز دی ہے، روزے دیے ہیں اور دوسرے احکام دیے ہیں، اس کی تفصیلات ہم کو بتائی ہیں۔ تو جو چیزیں تفصیلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں ان کو تفصیلاً تسلیم کرنا، اور جو چیزیں اجمالاً آپ سے منقول ہیں ان کو اجمالاً ماننا۔ تو میرے خیال میں 3 قیدیں آپ یاد رکھیں تو ایمان شرعی کا مفہوم، ایمان کا شرعی مفہوم آپ کے قابو میں رہے گا۔ نمبر 1 کہ ایمان میں تصدیق کا معنی ہے۔ تصدیق میں شک نہیں ہوتا، وہم نہیں ہوتا، ظن غالب نہیں ہوتا، یقین ہوتا ہے۔ جس طرح آپ کو 2 2 4 کے سلسلے میں یقین ہے کہ یہ نہ 4.25 ہے، نہ 4.25 ہے، نہ 3 ہے، نہ 5 ہے، بلکہ یہ 4 مکمل ہے۔ تو ایک ایمان شرعی کے متحقق ہونے میں 3 اجزاء آپ یاد رکھیں۔ پہلا جزو تصدیق، دوسرا جزو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیزیں یقین کے ساتھ منقول ہیں، ہم تک پہنچی ان کا یقین۔ نمبر 3 جو باتیں اجمالاً پہنچی ہیں ان کا اجمالاً، اور جن کا جو باتیں تفصیلاً پہنچی ہیں ان کو تفصیلاً ماننا، تصدیق کرنا، ان پر یقین کرنا، یہ تیسری چیز۔ تو تصدیق، اور نمبر 2 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کی تصدیق جو بالیقین ہم تک پہنچی۔ اسی لیے ظنیات کے انکار سے کوئی کافر نہیں ہوتا ہے۔ نمبر 3 جو باتیں اجمالاً معلوم ہیں ان کی اجمالاً تصدیق کرنا، جیسے
بہت سارے انبیاء کرام کا تذکرہ قرآن میں آیا تو ان کے نام کے ساتھ ہم تصدیق کرتے ہیں، اور بہت سارے انبیاء کرام کا تذکرہ قرآن میں نام کے ساتھ نہیں آیا، منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک، اجمال ہے اس میں کہ کچھ کا ہم نے ذکر کیا اور کچھ کا نہیں کیا وہ کون تھے، کہاں کے تھے، کیسے تھے، کچھ ہمیں ان کے سلسلے میں معلومات نہیں، لیکن ہم نے اس کو تسلیم کیا۔ یہ ہے ایمان اجمالی۔ اب جب یہ بات سمجھ میں آئی تو جہاں بھی کسی کے ایمان اور کفر کو آپ کو طے کرنا ہو، متعین کرنا ہو کہ یہاں ایمان بنتا ہے یا کفر بنتا ہے، تین چیزوں میں کو غور سے دیکھیے، تصدیق ہے یا نہیں۔ جن چیزوں کی تصدیق مطلوب ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بالیقین ثابت ہے یا نہیں، اور اجمالاً اور تفصیلاً کی جو تفصیل بتائی وہ بھی پیش نظر رہے۔ ایک طالب علمانہ شبہ کبھی کبھی ہو جاتا ہے طلباء کو کہ یہاں ایمان کی تعریف میں یہ کہا گیا کہ هو التصدیق بما علم مجیء النبی صلی اللہ علیہ وسلم به ضرورتاً، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کا ثبوت بداہتاً اور ضرورتاً ہو، یعنی وہ ثبوت اس کا مشہور ہو۔ تو کبھی کبھی طالب علمانہ خیال یہ گزرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چیزیں مشہور ہوں گی وہی تو ضروری اور بدیہی بنیں گی، اور جو مشہور نہیں ہے وہ بدیہی اور ضروری نہیں ہے۔ تو کیا غیر مشہور چیز، یعنی کوئی شریعت کی چیز غیر مشہور ہو تو اگر اس کا کوئی انکار کر دے تو کیا اس سے کافر نہیں ہوگا؟ جواب، یہاں ضرورتاً کی قید سے ثبوت ہو ضرورتاً ہے، یعنی جس چیز کی تصدیق کرنا ہے اس کا ثبوت ہو یقینی طور پر۔ مشہور ہونا یہ کسی اور نے مراد لے لیا، اور مشہور ہونا مراد نہیں، اور مشہور ہونا بھی اگر مراد ہے تو محققین کی دنیا میں مشہور ہونا مراد ہے، عوام و خواص کے درمیان مشہور ہونا مراد نہیں ہے۔ اس لیے اس کا ترجمہ مشہور سے نہ کیا جائے، یہ کیا جائے کہ اہل علم کے ہاں مشہور ہے، یعنی اہل علم کے ہاں اس کا ثبوت یقینی ہے، ان میں سے اگر کسی کا انکار کرتا ہے تو کافر ہے، اور ان ساری باتوں کو مانتا ہے تو مسلمان ہے۔ ایمان کی جو تعریف آپ کے سامنے پیش کی گئی، ہوا تصدیق بما علم مجیء النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ دھیان دیں گے، ایک سوال ہوگا، سوال کا بڑا خوبصورت جواب بھی اور حل بھی آپ کے سامنے آئے گا۔ سوال یہ ہے کہ ایمان کی تعریف میں کہا جاتا ہے تصدیق کرنا، تصدیق کرنا۔ اب 3 درجے ہیں، تصدیق، تکذیب، لا تصدیق ولا تکذیب۔ اگر تصدیق کرتا ہے تو مومن ہے، انکار کر دے تو کافر ہو جائے گا۔ لیکن ایک آدمی ایسا ہے کہ وہ نہ تو تصدیق کرتا ہے نہ تکذیب کرتا ہے، ایسا شخص کس فہرست میں ہے؟ پیش کردہ عبارت سے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جب ایمان کی یہ تعریف ہے کہ تصدیق ما جاء بہ النبی، یا تصدیق بما علم مجیء النبی صلی اللہ علیہ وسلم بہ، جب تصدیق کی قید ہے ایمان میں تو یہ آدمی تصدیق نہیں کرتا، تو جب تک تصدیق نہیں کرتا تو تصدیق منفی ہو گئی، لہذا مومن نہیں ہوا۔ تکذیب نہیں کرتا، تکذیب نہیں کرتا تو کافر بھی نہیں ہوا۔ پھر ایسے شخص کو کس فہرست میں رکھا جاوے؟ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی قسم کے اعتراض سے بچنے کے لیے ایمان کی تعریف ایک دوسری تعبیر سے کی۔ حضرت نے فرمایا تصدیق کا لفظ نہ لا کر کے یوں کہا جائے، عدم و تصدیق الرسول فی شیء مما علم بالضرورہ، یعنی عدم و تصدیق الرسول، یعنی ایمان کی تعریف میں تصدیق کی قید لگائی جائے، اور کفر کی تعریف میں تصدیق کی ضد تکذیب کا تذکرہ نہ کیا جائے بلکہ عدم تصدیق کا ذکر کیا جائے۔ پوچھا جائے کفر کی کیا تعریف، تو یہ نہ کہیں تکذیب النبی،
اس لیے کہ یہ تیسرا آدمی جو نہ تصدیق کرتا ہے نہ تکذیب کرتا ہے، بین بین ہے، وہ کہہ دے گا میں کافر نہیں ہوں اس لیے کہ میں تکذیب نہیں کرتا. حالانکہ جب تصدیق بھی نہیں ہے تو تصدیق کے فوت ہونے سے یہ کافر ہو گیا. لیکن ہماری جو کفر کی تعریف ہے اس تعریف کی بنیاد پر تکذیب ہونی چاہیے، اور تکذیب کا اس کے اندر میں معنی نہیں پایا گیا. تو اس کا جواب امام رازی یہی دے رہے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ کفر کی تعریف بدل دی جائے، ایمان کی تعریف وہی رکھی جائے کہ ہوا تصدیق لما جاء بہ النبی، کہ ایمان کی تعریف میں تصدیق کا مفہوم ہے. کفر کی تعریف میں تکذیب کا لفظ ہٹا کر کے عدم و تصدیق النبی، عدم تصدیق کا لفظ لایا جائے. یعنی جس نے نبی کی تصدیق نہیں کی وہ آدمی کفر کا مرتکب ہو گیا. اس صورت میں لا نصدق ولا نکذب والا، لا تصدیق ولا تکذیب والا، یہ بھی کافر میں شمار ہوگا، اس لیے کہ اس شخص کی طرف سے تصدیق نہیں پائی گئی. گو کی تکذیب بھی نہیں، لیکن عدم تصدیق یہ خود تکذیب کے مترادف ہے. تو ایمان کی تعریف آپ کے سامنے یہ پیش ہوئی. ایمان کی ایک تعریف شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کی. حضرت فرماتے ہیں کہ ایمان کی تعریف یہ ہے کہ قرآن کریم کی ظاہراً باطناً تصدیق کرنا، اقرار کرنا، اور اس کے وہی معنی متعین رکھنا، سمجھنا جو مرادات قرآنیہ و نصوص نبویہ کے مطابق ہو. یہ ایمان ہے. ایک آدمی اگر ظاہراً باطناً زبان سے اور دل سے قرآن کی حقانیت کو مانتا ہے، اقرار کرتا ہے، لیکن قرآن کے معنی متعین کرنے کے لیے وہ آزاد ہے، وہ قرآن و حدیث کی حدود کی پرواہ نہیں کرتا. مثلا اگر وہ کہے کہ قرآن میں جو جنت و دوزخ کا ذکر آیا ہے تو اس کا مطلب معنوی سرور ہے یا معنوی تکلیف ہے، غم ہے، جسے انسان کو غم لاحق ہوتا، انسان کو خوشی لاحق ہوتی ہے. الگ سے کوئی دنیا نہیں ہے، کوئی باغ نہیں ہے، کوئی جہنم نہیں ہے، کوئی آگ نہیں ہے. اگر اس قسم کی تفصیل کو نہیں مانتا تو ظاہر ہے کہ قرآن کے ظاہر کا اور باطن کا بھی وہ انکار کر رہا ہے. تو یہ باتیں اس کی مراد رسول کے بھی خلاف ہے، مراد قرآن کے بھی خلاف ہے، جس کی وجہ سے ایسا انسان مومن نہیں ہو سکتا بلکہ وہ زندیق کہلائے گا. اسی طرح کوئی آدمی دوزخ سے عذاب کی جگہ نہیں مراد لیتا جہاں فرشتے عذاب دینے کے لیے مقرر ہوں گے، بلکہ کچھ اور مطلق تکلیف مراد لیتا ہے. تو یہ آدمی مومن نہیں بلکہ زندیق ہے. ایمان کی تعریف میں علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات کہی. فرماتے ہیں ایمان کی تعریف تو وہی کیجیے جو آپ کر رہے ہیں، اس میں ایک لفظ اور بڑھا لیا جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنا، نبی پر اعتماد کرتے ہوئے بالاعتماد علی النبی کی قید بڑھا لی جاوے. اس لیے کہ اگر کسی نے اپنی عقل کو بنیاد بنا کر نبی کی بات کو مانا، اپنے تجربے کو بنیاد بنا کر نبی کی بات کو مانا، مشاہدے کو بنیاد بنا کر نبی کی بات کو مانا، تو ایسا آدمی نبی کو ماننے والا نہیں ہے، اپنی چیزوں کو ماننے والا ہے. اس لیے شاہ صاحب کی رائے یہ ہے کہ ایک قید اس میں اور بڑھا لینی چاہیے، وہ یہ کہ نبی کو ماننا نبی پر اعتماد کرتے ہوئے. اور قرآن مجید کی آیت فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، اس آیت میں اعتماد علی النبی کا ہی سبق دیا گیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد ہو تو وہ نبی کی تصدیق معتبر ہوگی، یعنی وہ ایمان کے لیے وہ تصدیق معتبر ہوگی، ورنہ وہ تصدیق معتبر نہیں ہوگی. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ.